اور تم اس سیاسی بصیرت کو کم ہی سمجھو، لیکن خدا کی مشیت یہ ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، وہ کبھی بھی حکومت کی غرض اور لالچ میں ظلم نہیں کرتے۔ اہل حدیث نوجوانوں جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، سکولوں میں، جو کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے ذہنوں میں ابھی اتنا تعصب نہیں بھرا گیا، وہ ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ یہ حقائق کوئی اہل حدیث عالم، کوئی بریلوی عالم، کوئی دیوبندی عالم کھڑا ہوتا ہے اور یہ حقائق بیان کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی حقیقت کھولتا ہے اور نقاب اترتا ہے ان چہروں سے تو پھر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا آپ بھی غور کیجئے، اپنے ذہنوں کو، عقل کو استعمال کیجئے اور دیکھیے کہ ان حقائق کو ہم سے چھپایا کیوں گیا ہے۔ خدا کی قسم جس دن آپ نے سوچنا شروع کر دیا اسی دن ان فرقہ پرست مولویوں کے روٹی کے راستے بند ہوں گے اور اتحاد بین المسلمین ہوگا۔ یہ کافر کے جو یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی ہوا چلتی ہے اور پھر یہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے اور یہ پھر آندھی پتہ نہیں کتنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، انشاءاللہ الرحمن یہ نہ ہوگی اگر آپ غور کریں گے تو۔ حسینی، یہ اہل حدیث لکھ رہا ہے بھائی، حسینی راہ کو اپنا کر شیعہ سنی دونوں آگے بڑھیں، سب سے تکلیف دہ جملہ، سب سے بڑا پریشان کرنے والا جملہ، جو اس کالم کا سب سے خوبصورت جملہ ہے، جو اس کالم کا سب سے خوبصورت جملہ ہے، شیعہ سنی دونوں مل کر آگے بڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا امیر حمزہ صاحب کا جو کالم روزنامہ دنیا نیوز پر 4 تاریخ کو، اس ماہ کی 4 تاریخ کو جو شائع ہوا ہے، اسے ہم پڑھیں گے اور اس میں اہم پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں پیش قدم کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہی عظیم طریقے کے ساتھ اتحاد بین المسلمین کا ایک بہترین راستہ، پرامن راستہ نکالنے کی امیر حمزہ صاحب نے کوشش کی ہے، اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کے بچے، ان کے روحانی بچے حسینی مشن کو لے کر کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان تمام تر خطرات کو قطع نظر کرتے ہوئے ہم ہر حسینی، وہ کسی مکتبہ فکر سے آواز حق کو بلند کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ہم ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز کو ملاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کالم کو شروع کرتے ہیں۔ شروع میں انہوں نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بہت عظیم کلمات کہے ہیں جنہیں میں ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جو محنت کی ہے اور پھر اس محنت کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض 6 برس کے تھے کہ جب آپ کی والدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال، یہ سلام اللہ علیہا میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھا، حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کی تربیت و پرورش میں رہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ اور آپ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا خیال رکھا کرتی تھیں۔ 8 سال کی عمر میں آپ حضرت فاطمہ زوجہ ابو طالب کے گھر ہی میں پرورش پانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو ہی ہوش سنبھالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش اور تربیت پانے لگے۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک اہل حدیث کہ جو ہی حضرت علی نے ہوش سنبھالا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پائی۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ رولا ختم ہو نہیں گیا کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا اور کس نے بعد میں پڑھا؟ اب اس رولے کو ختم کر دیں، حقائق سامنے، ٹھیک ہے، کہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں سے یہ سب سے بڑی فضیلت جو مجھے خدا کی قسم نظر آئی ہے، ہر عالم دین کے، ہر صاحب علم کے قریب کوئی اور بڑی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن میرے نظر میں جو سب سے بڑی مولا علی علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، افضلیت کو جو ہے پر دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ، جو کہ اس کا باپ پتہ نہیں مسلم ہے یا کافر ہے، اس کے ہاتھ پر پرورش پا رہا ہے اس کے گھر میں، لیکن مولا علی علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے جب پرورش کا وقت ہے تو آپ کی پرورش خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اب میں بڑے ہی جناب محبت سے، اور میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک بڑی، میں قوت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، حالانکہ یہ بات میری زبان سے نکل نہیں رہی۔ اگر آپ کے نزدیک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے، اعلان نبوت سے پہلے مسلمان نہیں تھے، کچھ اور تھے، تو آپ مولا علی کو بھی وہ کہیے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ بڑی جرت کے الفاظ ہیں۔ اگر مولا علی علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اسلام پر نہیں تھے تو آپ مولا علی کو بھی کہیے کہ وہ بھی اسلام پر نہیں تھے، انہوں نے بھی بعد میں کلمہ پڑھا ہے۔ اور جب خاتم الانبیاء کی تربیت میں ہیں اور وہ خود خاتم النبیین، فطرت جناب ملت ابراہیم پر ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی ہیں، تو ایک نبی کی تربیت میں جو آنکھیں کھولتا ہے تو اس کے برابر اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت جناب امیر حمزہ صاحب لکھ رہے ہیں
سنیں، بڑی طویل بات ہو جائے گی، چند پارٹس میں انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے۔ جو ہی حضرت مولا علی علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پروش تربیت پانے لگے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو حضرت خدیجہ ملی، یعنی اعلان نبوت فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے۔ واضح کر دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو سلایا۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ بن گئے۔ اس زمانے میں جس قدر جنگیں ہوئیں، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، کیا لکھ رہے ہیں کہ مدنی زمانہ ہے، اس زمانے میں جس قدر جنگیں ہوئیں، اب رافضی کہہ لیں، بھائی مجھے کہہ لیں، امیر حمزہ صاحب کو کہہ لیں، جو بھی کہتا ہے اس کو رافضی کہہ لیں، حق بات ماننے نہ ماننے کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اپنے جو پیچھے نمازی ہیں، جماعتی ہیں، اپنے پیروکار ہیں جو جوتے اٹھانے والے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے کہ بھائی یہ رافضیت ہے۔ اس کے علاوہ میں کہتا ہوں یہ آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے سامنے ڈھال بننے کے لیے، آپ کو ہر خطرے سے بچانے کے لیے یہ بہت ہی بہترین جملہ ہے کہ یہ بھائی رافضیت ہے۔ اور کیا لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں جس قدر جنگیں ہوئیں، ان میں مجموعی طور پر سب سے بڑھ کر جو تلوار چلی اور جس نے اسلام کے قدموں کو مضبوط کیا، جس نے اسلام کے قدموں کو مضبوط کیا، وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی تلوار ہے۔ کہہ دیں، لگا دیں فتویٰ رافضیت کا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار دیکھنا ہو تو بہت نظر آئیں گے، مگر اقتدار کی گلی میں زاہد نظر آئے گا تو دل کہے گا کہ علی علی۔ جب آپ اقتدار کی گلی میں حضرت امام علی علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ لوگ کھینچ کے لا رہے ہیں، اور اس وقت خدا کی زمین پر، اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی خدا کی زمین پر جو سب سے بڑا حکومت کا حقدار ہے وہ مولا علی ہے، لیکن لوگ لے کے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب سارا معاملہ تو آپ نے خراب کر دیا، اب اس معاملے کو سب کا بوجھ مجھ پہ ڈالنے کی مجھے خلافت کی کرسی پر بٹھا رہے ہو۔ یعنی یہ لکھ رہے ہیں کون؟ امیر حمزہ صاحب۔ علی علی کر دیا، کیا کہتے ہیں تو دل کہے گا علی علی، دماغ سوچے گا علی علی، زبان بھی نعرے لگائے گی علی علی۔ یہ نعرہ ہے امیر حمزہ صاحب کا۔ نعرے کی بنیاد پر فتوے لگانے والوں، امیر حمزہ صاحب کون ہے دنیا کائنات کا اہل حدیث جو اس بات کا انکار کرے کہ امیر حمزہ اہل حدیث نہیں ہے؟ چلو بھائی، میں تو ایک طالب علم ہوں، میرا تو کوئی انکار کر سکتا ہے نا، حالانکہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ شاہد ہیں، وہ طلباء، وہ علماء جنہوں نے میرے ساتھ سند فراغت حاصل کی ہے، وہ اساتذہ زندہ ہیں، وہ مدارس زندہ ہے، وہ ہر چیز ہے، لیکن چلیں بھائی کر دیں، لیکن کون ہے جو اس چیز کا انکار کر سکتا ہے کہ مولانا امیر حمزہ صاحب اہل حدیث نہیں ہے؟ کہتے ہیں علی 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 ہو جائے گا۔ علی کا لفظی معنی بلندی ہے، سرفرازی ہے۔ اس نام کی علی کی یاری اپنے معنی کے ساتھ، اس نام علی کی یاری اپنے معنی کے ساتھ پختہ دکھائی دی ہے، پتھر پر نکیر نظر آئی ہے۔ یعنی جس طرح نام بھی بلند ہے اس طرح علی کا کام بھی بلند ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ تھا تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ اپنے چچا جان کے دروازے پر تلواریں لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ جنت کے سردار وہاں پاسبان بن کر کھڑے ہوئے تھے، بلوائی پیچھے سے گھر کی دیوار پھلانگ کر آئے، حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب حضرت علی علیہ السلام کو خلافت سنبھالنے کا کہا گیا۔ مرحب ابن عبد ود کے غرور کو خاک میں ملانے والا اقتدار کے میدان کا ایسا ظاہر تھا کہ انکار کر دیا۔ ترلے منتیں کر کے اہل مدینہ نے منایا، ترلے منتیں کر کے۔ یہ ہے ہمارا پیر جسے اقتدار کے لیے ترلے منتیں کی جائیں کہ آؤ اب امت کی باغ دوڑ سنبھالو، اب اس کا حالات سیدھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ خلیفہ بن گئے تو شام کے گورنر نے قصاص عثمان کا بھائی مجھ پر فتویٰ نہ لگانا، گورنر شام کا نام بھی نہیں لکھا، شام کے گورنر نے قصاص عثمان کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ دن بھی آنے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے عدل کا مطالبہ کیا گیا۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں ایسے اہل حدیثوں پر، قربان جاؤں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام سے عدل کا، کس علی سے عدل کا مطالبہ کیا گیا جس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم سب سے خدا کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی تم سب میں سے سب سے بڑا حاکم ہے، قاضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اقواہم علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عدل کا مطالبہ کیا گیا، وہ بھی اس طرح کے مقابلہ کریں گے، مطالبہ مقابلے کے ساتھ کیا گیا۔ یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، نوٹ کرنے والی۔ اور پھر اہل اسلام کے درمیان تلوار تلوار اور تلوار، تلوار تلوار اور تلوار۔ امیر حمزہ صاحب لکھیں پھر ایک دن یہی تلوار، نوٹ کرنا ہے اپنے، جو لکھ دیا وہ لکھا گیا، اب وہ مٹ نہیں سکتا۔ پھر ایک دن یہ تلوار حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر گئی۔ کون سی تلوار؟ جو میدان میں اتری اور اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو شہید کروایا، اور پھر اسی تلوار نے
کیا کیا؟ مولا علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا. بہت بڑا جو ہے نا ایک دروازہ کھول رہے ہیں تحقیق کا. اللہ اکبر. اہل کوفہ نے حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو امیر المومنین بنا لیا. پھر 6 ماہ کے بعد ہی سیدنا علی علیہ السلام نے حضرت سیدنا حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر صلح کر لی. لوگوں کہہ رہے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، اس بات سمجھانے کی کوشش کر. لوگوں، ساری کوشش اقتدار کے حصول کے لیے ہوتی ہے. اقتدار ہو تو اسے کون چھوڑتا ہے؟ حضرت حسن کے پاس اسلامی ریاست کا 80% رقبہ، اللہ اکبر، تھا، اور شام کی حکومت کے پاس صرف 20% رقبہ تھا. 80% کے مالک اور حاکم کون تھے؟ مولا حسن علیہ السلام. اور 20% اہل شام کے پاس تھا. 20% سے بھی کم لکھ رہے ہیں. مگر کیا کہنے حضرت حسن کے زہد و تقوی کے کہ امت کے اتحاد کی خاطر، ہم بھی امت کے اتحاد کی خاطر اپنے بڑوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر امت کے اتحاد کے خاطر یہ اتحاد بین المسلمین کا راستہ نکالنے کے لیے کوشاں ہیں انشاءاللہ کے فضل و کرم سے. اللہ، امت کی اتحاد کی خاطر خلافت کو چھوڑا اور گوشہ نشین ہو کر بیٹھ گئے. لوگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان سے جنت کی سرداری کی نوید ملے تو شاہ فردوس کا کردار پھر ایسا ہی ہونا تھا. یعنی یہ فرما یہ رہے ہیں، لکھ یہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں نبی پاک نے کہہ دیا تھا کہ میرے حسن جنت کے سردار ہیں، میرے حسین جنت کے سردار ہیں. ان کے پاس یہ قابلیت تھی تو وہ جنت کے سردار ہوئے. اور پھر انہوں نے دکھایا کہ جیسے کوئی شاہ فردوس کو کرنا چاہیے اسی طریقے سے جنت کے مالک نے دنیا کی ملکیت کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. فردوس کا کردار ادا ہونا تھا کہ اقتدار کی گلی میں ان کے ہاتھوں سے ظلم ناممکن. یہ بڑی قابل غور بات ہے. جب میں نے اس جملے کو پڑھا نا تو اندر سے ہل گیا کہ اقتدار کے راستے میں ظلم ان سے ناممکن. آج اس وقت بڑے بڑے دانشور آپ کو نظر آئیں گے، غامدی جیسے اور دوسرے تیسرے، وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے حضرت علی کی بڑی شان ہے، لیکن حضرت معاویہ کی جو سیاسی بصیرت ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں حضرت علی کی، مجھے معاف کیجئے گا، کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے لوگ اللہ کی زمین پر موجود ہیں. اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ لکھ دی ہے، میں نہیں تبصرہ کرتا، اس کی وجہ لکھ دی ہے کس نے؟ امیر حمزہ صاحب نے. انہوں نے کہا اور تم اس سیاسی بصیرت کو کم ہی سمجھو، لیکن خدا کی مشیت یہ ہے کہ جن کے لیے آیت تطہیر اتری ہے، جو آیت تطہیر کے مصداق ہیں، وہ کبھی بھی حکومت کی غرض اور لالچ میں ظلم نہیں کرتے، ظلم نہیں کر سکتے. کیا لکھ رہے ہیں، کیا سبحان اللہ. کہتے ہیں ان کے ہاتھوں سے ظلم ناممکن، اقتدار کی گلی میں ان کے ہاتھوں سے ظلم ناممکن. اہل حدیث نوجوانوں جو کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، سکولوں میں، جو کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے ذہنوں میں ابھی اتنا تعصب نہیں بھرا گیا، وہ ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ یہ حقائق، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی بریلوی عالم، کوئی دیوبندی عالم کھڑا ہوتا ہے اور یہ حقائق بیان کرتے ہیں. جب بھی کوئی حقیقت کھولتا ہے اور نقاب اترتا ہے ان چہروں سے تو پھر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. ذرا آپ بھی غور کیجئے، اپنے ذہنوں کو، عقل کو استعمال کیجئے اور دیکھیے کہ ان حقائق کو ہم سے چھپایا کیوں گیا ہے. خدا کی قسم، جس دن آپ نے سوچنا شروع کر دیا اسی دن ان فرقہ پرست مولویوں کے روٹی کے راستے بند ہوں گے اور اتحاد بین المسلمین ہوگا. یہ کافر کے جو یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جو ایک دوسرے کے درمیان نفرت کی ہوا چلتی ہے اور پھر یہ ہوا آندھی کی شکل اختیار کرتی ہے اور یہ پھر آندھی پتہ نہیں کتنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، انشاءاللہ الرحمن یہ نہ ہوگی اگر آپ غور کریں گے تو. سنیں، ہم آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جنت کے اس شاہ کو بھی شہید کر دیا گیا. طیبہ کی زمین پر بے حد حسین نام جس کا حسین تھا وہ اکیلا رہ گیا. میں سوچتا ہوں کہ اگر اس جملے سے ناسبیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں سوچتا ہوں کہ اگر امیر شام ایک نظر حضور کے کرم پر ڈالتے، ایک نظر حضور کے کرم پر ڈالتے، آپ کی فیاضی کو ذہن میں لاتے، فتح مکہ کے دن عام معافی کے اعلان کا منظر ذہن میں لاتے اور ترازو ہاتھ میں لیتے. بھائی امیر حمزہ صاحب تو مجھ سے بڑے ہیں، ابھی طاقت بھی زیادہ ہوگی ان کے پاس، ان پر ہی فتویٰ لگانا. میں تو ان کا ایک ایک لفظ آپ کو بھیج رہا ہوں. اور ترازو کو ہاتھ میں لیتے، آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے اور اپنی زندگی میں اپنے ولی عہد کی بیعت لینے اور حضرت حسن سے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بجائے اہل مدینہ کی مجلس کا انعقاد کرتے، مشاورت سے کام کرتے، اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہ کرتے اور لوگوں کو آزادی دیتے کہ جس کو چاہے اپنا حاکم بنا لے. اگر لوگ حضرت حسین کو اپنا حاکم بنا لیتے تو وہ اٹھتے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور حضرت حسن والا کردار ادا کرتے تو آج سارا منظر نامہ ہی کچھ اور ہوتا. اگر
وہی کردار ادا کرتے جو کردار حضرت حسن نے کیا کرتے تو شاید آج منظرنامہ کچھ اور ہوتا. اچھا اس میں ایک جملہ ہے کہ خلاف ورزی، بڑے بڑے علماء کہہ رہے بھی کون سی خلاف ورزی. انشاءاللہ ہم صلح حسن کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو اسناد کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صلح حسن پر جو شرائط لکھی گئی ہیں وہ کون سی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اہل بیت علیہ السلام کی کردار اور سیرت کو لکھتے ہیں. پھر آگے لکھتے ہیں مگر دوسرا راستہ چنا گیا. وہ کون سا راستہ تھا؟ وہ سن لیں. ولی عہد کے لیے مہم چلائی گئی، جو کہ اہل سنت اتھنٹک کتابوں میں موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں. ولی عہدی کے لیے مہم چلائی گئی. ٹھیک ہے، لوگوں سے بیعت لی گئی، یوں موروثی بادشاہ کی بادشاہت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس طرح اب یہ بادشاہت، اب یہ جو اقتدار ہے یہ بٹنے لگ گئی، تقسیم ہونے لگ گئی. یوں موروثی بادشاہت کی بنیاد رکھ دی گئی. خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہو چکی، اسے دوبارہ پٹری پر چڑھانے کے بجائے امت کو ایک نئی ڈگر پر ڈال دیا گیا جس کا نام بادشاہت تھا. آخر وہ وقت آ گیا جب یزید مسلم دنیا کا حکمران بادشاہ بن گیا. اب اگلا جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں نا کالم کا، وہ اپنا ذرا غور سے سننا ہے، بڑا غور سے سننا. اب اس جملے کی گہرائی کو دیکھ کے اس کے آئینے میں موجودہ اہل سنیت کو آپ نے دیکھنا ہے. اس کے آئینے میں موجودہ جو اہل سنت اس کو دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ جملہ جو بڑا گہرا ہے. مذکورہ عمل کو باقی رہ جانے والے صحابہ، مذکورہ عمل یہ کون سا؟ یہ جو مہم چلائی گئی یزید کی بیعت کے لیے، اس کی خلافت کے لیے، اس کا عمل کرے. مذکورہ جو پیچھے ذکر کر دیا گیا، مذکورہ عمل کو باقی رہ جانے والے صحابہ اور اکثر تابعین، مذکورہ عمل کو باقی رہ جانے والے صحابہ اور اکثر تابعین برا سمجھتے تھے. یہ ہے سنیت، اصل سنیت. اب جو رحمت اللہ حضرت امیر یزید اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ یہ پکے ناسبی ہیں، پکے ترین ناسبی ہیں. پھر پڑھ دیتا ہوں. مذکورہ عمل کو باقی رہ جانے والے صحابہ اور اکثر تابعین برا سمجھتے تھے مگر فتنے کے ڈر سے خاموش رہے. یہ ایک اہل حدیث محقق لکھ رہا ہے، یہ ایک اہل حدیث کالم نگار لکھ رہا ہے، یہ ایک اہل حدیث تجزیہ نگار لکھ رہا ہے، اسے ایک اہل حدیث مصنف کتب کثیر لکھ رہا ہے، اسے ایک اہل حدیث جس کی سفید ریش ہے اور اس نے اپنی ساری زندگی جماعت کی خدمت کے لیے لگا دی ہے اور 20 ممالک کے جس نے دورے کیے ہیں اور اتحاد بین المسلمین کو کے لیے جس نے ہر مکتبہ فکر، ہر مذہب کے پروگرام کو اٹینڈ کیا ہے. یہ وہ لکھ رہا ہے اپنی زندگی کا تجزیہ. اور لکھ کیا لکھ رہا ہے کہ اکثر صحابہ اور تابعین اس عمل کو برا سمجھتے رہے تھے لیکن خاموش اس لیے رہے کہ انہیں فتنے کا ڈر تھا. یہ ذمہ داری فردوس کے دوسرے سردار نے اپنے کندھوں پر لی. اب دوسرے سردار کے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت تھا. غالباً ان کی یہ سوچ تھی کہ امت اس طرح اقتدار کی خونی کشمکش سے محفوظ ہو جائے گی اور محلاتی سازشیں ختم ہو جائیں گی. قارئین کرام، ہم نبوت کے منہج پر آگے بڑھتے رہتے تو نہ اہلوں کو آنے کا موقع نہ ملتا، وصیتوں سے حکمران نہ بنتے. وصیتوں سے حکم، میرے بات بھی یہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس طرح حکمران. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی ذاتی جائیداد کی اس طرح وصیت نہیں کر سکتا. ہائے ہائے، کیا بہترین جملہ ہے، کیا بہترین. اپنی ذاتی، آپ کو پتہ ہے اس مسئلے کا کہ بندہ اپنی پوری جائیداد کی، مکمل جائیداد کی وصیت نہیں کر سکتا کہ یہ میری ساری جائیداد میرے بعد کسی مدرسے کو دے دینا، کسی فقیر کو دے دینا. خدا کی طرف سے یہ اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ بندے کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. اپنی ذاتی جائیداد میں سے اس طرح وصیت نہیں کر سکتا جس طرح وہ عوامی اور قومی ورثے پر وصیت کر جاتا ہے. اپنی جائیداد پر بھی وہ زیادہ سے زیادہ کل جائیداد کے تیسرے حصے کا، میں بھول گیا، کل جائیداد کا تیسرا حصہ، یعنی تیسرا حصہ اس میں سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وصیت کر سکتا ہے. مگر اقتدار ایک بیٹے کو سونپ کر وہ ساری امت یا ساری قوم اس کے حوالے کر دیتا ہے. اگر وہ دیکھے گا کہ بیٹے یا رشتہ دار کو آگے لانا ناممکن ہے تو پھر کوئی کمزور یا کم صلاحیت والا ڈھونڈے گا کہ اس پر احسان کرو تو یہ میرے خاندان کا خیال رکھے گا. حالانکہ یہ سب سے بڑی خام خیالی ہے. یزید نے بادشاہ بننے کے بعد وہ کیا جو بادشاہ کیا کرتے تھے اور حضرت حسین نے وہی کیا جو فردوس کے شاہ کو کرنا چاہیے تھا. کوفہ سے حضرت سلیمان ابن سرد جو ایک جلیل القدر صحابی تھے. آؤ بھائی لائن میں لگ جاؤ بھائی. امیر حمزہ صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کہتے ہو کوفی لا یوفی، سب کوفی بے وفا تھے، سب نے جو خط لکھنے والے سب بے وفا تھے، انہوں نے منگوایا، بلایا، خط لکھے اور قتل کر دیا. اور یہ بندہ کیا اہل حدیث میں بڑا تعجب میں ہوں بھائی، تعجب میں ہوں. کیا لکھ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان بن سرد
خدائی ایک صحابی جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے. انہوں نے دیگر اچھا یہ صحابی نہیں ہے او بھائی صحابہ کی عظمت کے جو بیڑا تم اٹھائے ہوئے ہو, اس صحابی کو تو میں نے کبھی کسی اہل حدیث کے زبان سے نام ہی نہیں سنا, کبھی کسی دیوبندی بریلوی کے زبان سے یہ نام ہی نہیں میں نے سنا. یہ صحابی نہیں ہے, جلیل القدر صحابی, اور بخاری مسلم ان کی روایات موجود ہیں. سلیمان بن سرد جو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے, انہوں نے اور دیگر سرداروں نے خطوط لکھے. جب حضرت حسین اپنے خاندان کو لے کر چل دیے, کوفہ والے جو ان کے وفادار تھے وہ گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے گئے. ہائے ہائے یہ کیسی بات یار, کوئی شیعہ کرے نا تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. جب کوئی اہل حدیث کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر تعجب ہوتا ہے کہ بھائی یہ دور حق کا دور شروع ہو گیا ہے. تم کہتے ہو نا سب بے وفا تھے, اور اس نے حقائق کھول دیے کہ وہ جو آیا تھا نا وہ تم جس کے تم بڑے محب ہو, جس کے تم بڑے دفاع کرتے ہو, جس کو تم لعنت کرنے پر بھی بہت ہچکچاتے ہو, وہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو جو کوفے جو بصرے کا گورنر تھا, اسے کیا کیا, اس نے بصرے کا گورنری کے ساتھ کوفے کی بھی گورنری دے دی. اور جب وہ کوفے میں داخل ہوا نا تو اس نے عربی حجازی لباس پہن کر کے وہ تمام سرداران جو امام حسین علیہ السلام کی پشت پناہی کے لیے وہ امام حسین کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے, اپنی جانوں کو قربان کرنا چاہتے, انہیں سب کو پکڑ کے جیلوں میں قید کر دیا. ٹھیک ہے, اور جو باقی عام لوگ تھے وہ تو بھاگ ہی جانے تھے نا. جب سرداران لڑنے کے لیے نہیں رہے, انہیں بند کر دیا گیا, انہیں ڈرایا گیا, انہیں دھمکایا گیا, تو باقی کیا کریں گے؟ اچھے بھی تھے برے بھی تھے. اللہ اکبر, کیا عجیب بات کر دی. جیلوں میں ڈال دیا گیا جبکہ حضرت حسین کو راستے میں خاندان سمیت کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ایسا طوفان اٹھا کہ خون کی ندیاں بہہ نکلیں. قافلہ حسین کے قاتل ایک ایک کر کے قتل کر دیے گئے. بنو امیہ اور بنو عباس میں دشمنی شروع ہو گئی. الغرض حضرت حسین کی قربانی امت کو وہ راہ دکھاتی ہے جس میں رحمت ہی رحمت ہے کہ تدریج کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جمہوری نظام کو اس کی روح کے مطابق اپنائیں. امت مسلمہ متحد ہو, حسینی راہ کو اپنا کر, حسینی یہ اہل حدیث لکھ رہا ہے بھائی, حسینی راہ کو اپنا کر شیعہ سنی دونوں آگے بڑھیں. سب سے تکلیف دہ جملہ, سب سے پریشان کرنے والا جملہ, جو اس کالم کا سب سے خوبصورت جملہ ہے, شیعہ سنی دونوں مل کر آگے بڑھیں. میں نے نہیں لکھا, امیر حمزہ صاحب نے لکھا. کیا لکھا؟ شیعہ سنی حسینی راہ کو اپنا کر شیعہ سنی دونوں آگے بڑھیں. حضرت حسین علیہ السلام کسی ایک کے نہیں, پوری امت کے اور تمام انسانیت کے سیاسی رہنما اور قائد ہیں. ان کی راہ پر چلنے ہی سے دل ظلم کی راہ سے روکے گا اور اقتدار کا انتقام پر امن بنے گا. جی بہت کچھ لکھا, بہت کچھ, شاید میں صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا نہ سکا ہوں, لیکن آپ اس کالم کو خود پڑھیے اور جہاں تک آپ آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیے. اور جب بھی کوئی حسینی اٹھتا ہے اور اس کی آواز بنے, اس کی قوت بنے, اس کی جرت بنے, اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, حقائق کو بیان کرنے کی, قبول کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.